بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ کس طرف اشارہ ہے ان کا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو الیکشن سے نہیں بھاگ رہی، وہ بھی زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرح مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں کروایا جائے۔ تو ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کچھ مہینے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی سپریم کورٹ نے 90 دن میں الیکشن کا حکم دیا تھا، تو اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور اس کے جو اتحادی تھے وہ سارے ایک پیج پہ تھے اور وہ 90 دن میں الیکشن کی حمایت نہیں کر رہے تھے۔ اب پیپلز پارٹی 90 دن میں الیکشن کی بات کیوں کر رہی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور کیا صدر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ انتخابات کی ڈیٹ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کا موقف اس حوالے سے ذرا مختلف ہے۔ اگر عارف علوی صاحب الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں تو کیا الیکشن کمیشن اس ڈیٹ پہ الیکشن کروائے گا؟ یہ ہیں معاملات جن پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، جناب خرم دستگیر خان صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پل ڈیٹ کے پریزیڈنٹ احمد بلال محبوب صاحب، جو آئینی اور سیاسی امور پہ اپنی رائے کے اظہار کے لیے کافی جانے پہچانے دانشور ہیں۔ تو احمد بلال محبوب صاحب سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا قمر زمان کائرہ صاحب کہ ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو تازہ ترین بیان ہے ذرا ہم اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ ہم نے نہ ماضی میں الیکشن سے بھاگے ہیں، نہ آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہمارا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے دے، ان کو بھاگنے دے۔ یہ چند اتحادی کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اتحادی شاید جو کچھ ہفتے پہلے تک کی حکومت میں تھے، لیکن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے یہ جو سابقہ اسمبلی ہے اس کے ڈیزالو ہونے سے کچھ دن پہلے فلور آف دی ہاؤس پہ ایک بات کی تھی، وہ کیا تھی ذرا وہ بھی سن لیں۔ میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا برو نے فیصلہ کیا کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں۔ تو یہ بات کی تھی بلاول صاحب نے 8 اگست 2023 کو، لیکن اس سے کچھ مہینے پہلے جون کے مہینے میں انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیں۔ صدر زرداری صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یاروں کا یار ہے، اور وقت کا جو ہمارا سیاسی یار ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب شاید زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے، نہ کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم۔ قمر زمان کائرہ صاحب، یہ جون میں تو بلاول صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ نون لیگ سے زیادہ تو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں۔ پھر اگست میں ان کے لہجے میں کچھ شکایت آئی، اور اب جب ستمبر کا مہینہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ تبدیلی جو ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میر صاحب، آپ نے مجھ سے بہت زیادہ پالیٹکس دیکھی بھی ہے اور آپ کے ہاتھوں سے اور نظروں سے گزری بھی ہے، اور آپ نے رپورٹ بھی کی ہے۔ جب الیکشن آ جاتے ہیں تو الیکشن کے اندر ایک خاص فضا میں آپ الیکشن کمپین میں جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی ایک پوزیشن ہے، پیپلز پارٹی کی ایک پوزیشن ہے کہ 90 دن میں انتخاب ہونے چاہیے، اور جو لوگ 90 دن کے بجائے انتخاب کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے اوپر اپنے مباحثے ہیں، لیکن اس کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے جب آپ اپنے کارکنوں کو، اور الیکشن کمپین میں وہ اس وقت الیکشن کمپین میں، تو الیکشن کمپین میں آپ بعض اوقات گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کا چارجنگ قسم کے آرگومنٹ ضرور دیتے ہیں۔ آرگومنٹ وہی ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ جلد الیکشن ہو جائے، 90 دن میں ہو جائے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں فیبروری میں الیکشن ہو، تو یہ 3-4 مہینے کا ڈیلے ہو۔ یہ ایک آرگومنٹ ہے، اس میں مزید تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا خرم صاحب، آپ جب حکومت میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بھی ہمیں یہی کہتے تھے کہ جی الیکشن 90 دن میں ہی ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ نومبر کا جو پہلا ہفتہ ہے اس سے آگے تو الیکشن جا نہیں سکتا۔ اب آپ کی کیا پوزیشن ہے اس معاملے پہ؟
پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت تک تو جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے اس نے نئی جو مردم شماری ہے اس کو نوٹیفائی نہیں کیا تھا. اب آئین کی دو شکیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ریکنسائل کرنی ہے اصل میں, کہ ایک طرف تو 90 دن کے انتخابات ہیں, دوسری طرف انہی انتخابات کی جو بنیاد ہے جو کہ مردم شماری ہے, جس کے تحت صوبوں کے مختلف ضلعوں میں, تحصیلوں میں نشستوں کی تقسیم ہونی ہے صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی, وہ بھی اتنا ہی بنیادی جمہوری حق ہے پاکستان کے شہریوں کا جتنا الیکشن ہونا ہے. تو لہٰذا اب اگر الیکشن کمیشن نے اس مشترکہ مفادات کی کونسل جس میں تمام جماعتیں شامل تھیں, اس کے نتیجے میں ایک حلقہ بندیوں کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا ہے, اور اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ 30 نومبر تک اس کو مکمل کر دیں گے. تو لہٰذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں جو تاخیر ہے وہ چند ہفتوں کی ہے, اور وہ اگر ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ انتخابات جو ہیں وہ جنوری کے آخر میں بھی یا فروری کے آغاز میں ہو سکتے ہیں. اس پر ہم قائم ہیں اور انشاءاللہ انتخابات ہوں. اچھا, احمد بلال محبوب صاحب, اب آپ اس میں کیا کہیں گے کہ جو آئین کا آرٹیکل 224 ہے اس کو اگر ہم آئین کے آرٹیکل 48 کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو کیا الیکشن 90 دن میں ہوگا, یا جو الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ جی ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں, ڈی لیمیٹیشنز کرنی ہیں, تو ان کا موقف جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ عابد میر صاحب. میری رائے میں جو آرٹیکل 224 ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ 90 روز کے اندر انتخاب ہونا چاہیے, اور اس کے برخلاف جو ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں یا نئی حلقہ بندیوں کے بارے میں آئین کا آرٹیکل ہے وہ 51(5) ہے, اور اس میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو جائے تو آپ قومی اسمبلی کی نشستیں صوبوں کے اندر نئی آبادی کے تناسب سے تقسیم کر دیں. اس میں کہیں یہ نیچے صوبے کے نیچے کے لیول پہ ضلعوں کے اندر اور شہروں کے اندر ڈیلیمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے. یہ درست ہے کہ قانون کے اندر ذکر ہے, لیکن قانون کا مرتبہ تو آئین سے ذرا ایک سٹیپ نیچے ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت آئین کا جو ڈیمانڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں, اور ڈی لیمیٹیشن جو اگر ضلعوں کی حد تک یا شہروں کی حد تک کہیں ایک آدھ نشست بڑھ جائے گی, ایک آدھ کم ہو جائے گی, تو آپ اس الیکشن کے بعد کسی دور میں کیجیے گا. اس وقت آئین کا تقاضا یہی ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو. لیکن احمد بلال محبوب صاحب, ابھی خرم صاحب نے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کا ذکر کیا, تو جو نئی حلقہ بندیوں کا فیصلہ ہے یہ اس اجلاس میں ہوا. اس اجلاس میں ویسے قائرہ صاحب بھی موجود تھے, ان سے بھی پوچھتے ہیں ہم تھوڑی دیر میں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں جو فیصلہ ہوا تھا, کیا وہ فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 224 پہ حاوی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, وہ فیصلہ تو صرف اتنا ہی ہوا تھا نا کہ نئی مردم شماری کے نتائج کو انہوں نے منظور کیا تھا, جی بس اتنا ہی فیصلہ ہوا تھا. اور وہ ٹھیک ہے, وہ 224 آرٹیکل کے ساتھ متصادم نہیں ہے, وہ تو صرف اتنا ہی کہتا ہے, اور اس کا تقاضا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ صرف یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی نشستیں اب صوبوں میں تقسیم کر دیں. اب چونکہ صوبوں کے اندر جو نشستوں کی تقسیم تھی اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو نہیں رہی تھی, یہ بات کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بتائی گئی ان کو, قاہرہ صاحب اس کی تصدیق کریں گے. جب یہ بتائی گئی کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے تو پھر انہوں نے بھی یہی سمجھا ہوگا کہ آپ اس کا مطلب ہے ڈی لیمیٹیشن کی ضرورت نہیں رہی, تو آپ 90 روز کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے, میں اس لیے پیپلز پارٹی کو الزام نہیں دیتا. اچھا, اب قائرہ صاحب, کیونکہ آپ مشترکہ مفادات کونسل کے اس اجلاس میں موجود تھے, اس میں مراد علی شاہ صاحب بھی تھے اور نوید قمر صاحب بھی تھے. اس اجلاس کے حوالے سے آپ کی بھی ایک گفتگو جو ہے وہ ہم نے سنی, اور باقی لوگوں کی بھی گفتگو سنی. تو اس سے میں نے پچھلے دنوں ایک شہزاد اقبال صاحب کے شو میں ایک کمنٹ بھی کیا تھا کہ شاید آپ کا جو بیان تھا وہ سن کے تو کنفیوژن کریٹ ہوئی. تھوڑا سا آپ میری کنفیوژن دور کریں گے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اپنے پروگرام میں اس جس میں آپ مہمان تھے, آپ نے فرمایا کہ میں وہاں کس حیثیت میں گیا تھا. میں وہاں پہ وزیر اعظم مشترکہ مفادات کی کونسل کے 8 ہی ممبر ہوتے ہیں, 4 صوبائی چیف منسٹر ہوتے ہیں, 2 وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں, 2 وزیر, 1 وزیر اعظم پاکستان بطور چیئرمین, اور 1 جو متعلقہ وزیر ہوتے ہیں. اس صورت میں حسن اقبال صاحب تھے. باقی وہاں پہ 5-6 لوگوں کو وزیر اعظم صاحب نے اپنی معاونت کے لیے باقاعدہ انوائٹ کیا تھا, جس میں مولانا اسد صاحب بھی تھے JUI سے, جس میں امین الحق صاحب بھی تھے MQM سے, جس میں خالد مکسی صاحب تھے,
جس میں چیئرمین سینٹ جناب سنجرانی صاحب تھے, ایک آدھ اور ممبر بھی تھے, تو یہ میں بھی تھا. تو ہمیں وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ انوائٹ کیا تھا, ادروائز تو نہ پارٹی وہاں بھیجتی ہے نہ کسی اور ذریعے سے آپ وہاں جا سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی ایک وضاحت ضروری تھی. دوسری گزارش یہ ہے کہ وہاں یہ بات ہوئی, وہاں جب یہ رزلٹ, اور یہ بات مراد علی شاہ صاحب نے بھی ٹیلی ویژن پہ بھی کہی ہے کہ جب ہمارا پہلے رزلٹ آئے تھے ابتدائی, تو اس وقت بڑا باحثہ تھا, آپ لوگوں نے بھی پروگرام کیے میڈیا میں, ہم بھی اس کا جواب دیتے رہے کہ ہمیں نہیں لگتا, اور میں باقاعدہ کہتا رہا کہ الیکشن لیٹ نہیں ہوں گے, ٹائم پہ ہو جائیں گے, ماسوائے ایک کے. ایک رستہ ہو سکتا ہے کہ مردم شماری جاری ہے, اگر مردم شماری ہو کے نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو پھر ایک پرابلم آ سکتا ہے, اور یہ ایک بائی چانس ایسا ہوا کہ نارملی مردم شماری پہلے ہو جاتی ہے, یہ بھی شیڈول ایسے ہی تھا کہ یہ پہلے مردم شماری ہو جائے گی, حلقہ بندیاں ہو جائیں گی, ان دا مین ٹائم اسمبلی کی مدت پوری ہوگی اور الیکشن میں چلے جائیں گے. لیکن ایسے ہی بائی چانس ایسا ہو گیا کہ یہ دونوں کام ایک وقت میں آگے قریب آ کے ہوئے, کہ اس وقت مردم شماری کا کام مکمل ہوا کیونکہ صوبوں نے اس پہ اعتراض کر رکھے تھے اور وہ اسی وجہ سے ڈیلے ہوا. لیکن وہاں جو اندر گفتگو ہوئی وہ یہ تھی کہ جب رزلٹ سامنے آیا فائنل, تو مراد علی شاہ صاحب نے بلکہ کہا, انہوں نے کہا جی میں نے یہاں حساب لگا کے دیکھا ہے, ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ جو تعداد قومی اسمبلی کی سیٹوں کی صوبوں کے حوالے سے آئین میں درج ہے, اگر صوبوں کے اندر کوئی تناسب بدلنا ہے, یعنی کسی صوبے کی سیٹ کم ہو کے کسی صوبے کی سیٹ بڑھنی ہے, تو پھر آپ کو آئینی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کو یہ نمبر آئین میں تھا. تو یہ اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ سیٹیں آگے پیچھے صوبوں میں نہیں ہونی, اس لیے یہ کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگی مردم شماری کے بعد. لیکن حلقہ بندیوں کے لیے کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, اور حلقہ بندیاں تو ایک ضروری عمل ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ صوبوں میں سیٹیں تک, مجھے احمد بلال صاحب اتھارٹی ہیں اپنے کام پہ, لیکن صوبوں کے درمیان سیٹیں تقسیم ہونا قومی اسمبلی کی ایک ایشو ہے. اربن رورل ڈیوائیڈ ایک بڑا سیریس ایشو ہے ہمارے ہاں, اضلاع کے درمیان سیٹوں کا ایک بہت بڑا فرق ہے, اور وہ آپ ان کی آبادی کے ساتھ بھی تناسب رکھتے ہیں. سو اس میں مردم شماری اپنی جگہ ایک معتبر چیز ہے, اور اگر منیمم پاسبل ٹائم میں منیمم, جیسے الیکشن کمیشن نے, ہم لوگ بھی گئے, باقی جماعتیں میں گئی الیکشن کمیشن کے پاس, اور پیپلز پارٹی کے اس مطالبے پہ کہ آپ حلقہ بندی کے عمل کو شارٹن کریں, انہوں نے باقاعدہ 15 دن کم کیے ہیں. اسی طرح الیکشن کے پروسیس کو بھی اور پیچھے لانا چاہیے, اور لا کے اگر فرض کریں نومبر میں الیکشن ہونے ہیں, نومبر میں نہیں ہوتے اور دسمبر میں جا کے جنوری میں جا کے ہوتے, تو یہ 1.5 مہینے 2 مہینے کا ڈیلے ہوگا. تو ڈیلے میں یہ ذاتی رائے دے رہا ہوں, میری جماعت کی نہیں, لیکن اگر اس پہ ساری چیزیں اتفاق ہو جاتی ہیں اور اکٹھی ہو جاتی ہیں اور نارملیز بھی نکل جاتی ہے, تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, کل سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا پرسوں ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کروائے, اور مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے. اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ان کا بیان ہے یہ ان کی پارٹی کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے فیصلے سے ذرا متصادم ہے. اس پر چھوٹی سی وضاحت کر, جی پلیز. اس میٹنگ کے اندر زرداری صاحب موجود تھے. اچھا, آپ نے فرمایا تھا کہ شاید وہ نہیں تھے, وہ ملک سے باہر تھے, اس کے بعد وہ باہر گئے, اس میٹنگ کے اندر وہ موجود تھے. یہ سی کا جو اجلاس, یہ سی کراچی ہاں, لیکن وہ جب انہوں نے وہاں پہ اعتزاز صاحب کو دیکھا تو اٹھ کے چلے گئے تھے. یہ اعتزاز صاحب سے مل کے گئے, ایسا نہیں ہے, تھوڑی دیر وہ نارملی بھی ایسے ہوتا ہے اگر ان کی طبیعت ایسی ہو. اچھا, اس میں بلاول صاحب کا جو اس بارے میں سٹیٹمنٹ ہے ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. تک صدر زرداری کا اس بیان ہے, آپ صدر زرداری کا سے پوچھے کہ اس بیان کا مطلب کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی CC میٹنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سب نے ہمیں بتایا کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. گھر کے معاملوں میں صدر زرداری صاحب کی باتوں پہ پابند ہوں. جہاں تک سیاسی باتیں ہیں, جہاں تک آئین کی بات ہے, اور جہاں تک پارٹی پالیسی ہے, تو مجھے اپنے کارکن کے اور اپنا پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان پہ پابند ہوں. اچھا, بلاول صاحب نے یہ کہا کہ جی ان کو جو ان کی پارٹی کے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے. بات بالکل درست ہے. آرٹیکل 224 کی ابھی ہم بات کر رہے تھے, وہ بالکل کلیئرلی کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے. لیکن اپریل 2023 میں جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے الیکشن 90 دن میں کروانے کی بات ہو رہی تھی اور سپریم کورٹ نے حکم دے دیا تھا,
اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور سارے کے سارے ایک ہی بات کہہ رہے تھے. اس وقت بلاول صاحب کا کیا موقف تھا, ذرا سنیں. جو 90 دن کے آر میں زبردستی پنجاب کا الیکشنز پہلے کروانا کا سازش ہے, اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو موقف ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے کہ ہم کل بھی 1 یونٹ کے خلاف تھے اور ہم آج بھی 1 یونٹ کے خلاف ہیں. قاہرہ صاحب اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ اپریل 2023 میں بھی آرٹیکل 224 کہہ رہا تھا الیکشن 90 دن میں کراؤ, اور آج ستمبر 2023 میں بھی آرٹیکل 224 کہتا ہے الیکشن 90 دن میں کراؤ, لیکن پیپلز پارٹی کا موقف اس وقت اور تھا, اب اور ہے. امیر صاحب اس میں صرف اتنی گزارش ہے, 2023 میں جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی گئی, وہاں پہ اختیار چیف منسٹر کا اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں اور بحال کر دی گئی. کئی اسمبلیاں, بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب کی اسمبلی ہوئی, فیڈرل اسمبلی ہوئی, کیونکہ اس کی جسٹیفائڈ ریزنز نہیں تھیں. اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑنے سے پہلے بھی چودھری پرویز الہی صاحب جو اس وقت چیف منسٹر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے, اور اسمبلی توڑنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ تھا, میں کہتا رہا نہ توڑے. سو ایک بات تو یہ ہے کہ بونافائڈ ہی نہیں تھی, جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا وہ خود کہہ رہا تھا کہ نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس اسمبلی کو توڑنے کے بعد پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ ایک الیکشن کی طرف آپ جا رہے تھے, اور ایک بڑے صوبے کا الیکشن اگر ہو جاتا تو اس کے اپنے پولیٹیکل مضمرات تھے جو آپ بھی کہہ رہے تھے اور ہم سارے لوگ اس بات پہ متفق تھے. تیسرا یہ تھا کہ پارلیمان کے اندر موجود تمام جماعتیں ماں سوائے ایون جماعت اسلامی, باقی تمام حکمران جماعتیں اور سوائے پی ٹی آئی کے پاکستان کی ساری جماعتیں کہہ رہی تھیں کہ یہ اس وقت الیکشن درست نہیں ہے, ایک وقت میں الیکشن ہونا چاہیے. چوتھی گزارش یہ ہے کہ اس پہ پارلیمان نے ریزولوشن کیے, عدالتیں لگیں, عدالتیں ٹوٹیں, بینچ لگے, بینچ ٹوٹے, ڈویژن ہوئی, اور اس پہ ایک تنازع کھڑا ہوا تھا. بیسیکلی اس تنازع میں الیکشن کرانا ہماری دانست میں بدنیتی بھی تھی, بونافائڈی بھی نہیں تھی, اور پاکستان کے لیے نقصان بھی تھا. وہ وجہ تھی. اب وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن تھے, یہاں اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہے, اب مزید آگے جانے کی کوئی گنجائش ہے نہیں. سو ان دونوں کے تناظر میں اتنا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے بلاول صاحب کے بہت سے بیانات ڈسکس کیے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے جو اتحادی ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, ہم نہیں بھاگتے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو ایک طرح سے کھلم کھلا ایک لڑائی شروع ہو چکی ہے, سیاسی لڑائی کہہ لیں, انتخابی لڑائی کہہ لیں. آپ کے خیال میں اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سب سیاسی جماعتوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, لیکن یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں, اس میں 15 جماعتیں اکٹھی بیٹھی تھیں, اور 15 جماعتوں نے مل کر یہ ایک حکومت چلائی ہے. لہٰذا جب تک تو حکومت موجود تھی اس وقت تک تو کابینہ کے اندر شہباز شریف صاحب کو تمام جو 15 جماعتیں ہیں ان کی بہت اچھی حمایت حاصل رہی, ان کی پورا اعتماد حاصل رہا. بڑی بڑی طویل بحثیں بھی ہوئی ہیں مختلف ایشوز پر, مختلف معاملات پر, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے بڑے احسن طریقے سے حکومت چلائی. اب اس کے بعد ظاہر ہے اب سب لوگ انتخابات میں جا رہے ہیں اور انتخابات کے لیے مختلف رائے کا اظہار ہوگا, لیکن اس حکومت کے دوران کوئی اختلاف نہیں تھا, اور وہ بہت احسن طریقے سے بڑے ایک مثبت طریقے سے حکومت چلی. اور ابھی بھی اس طرح کا اگر کوئی اختلاف ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بہت بڑا ایشو ہے. ہر جماعت نے اپنے اپنے ووٹروں کے سامنے جانا ہے, اپنی رائے لے کر جانا ہے, اور اس کے مطابق ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. انتخابات میں ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کریں گے, اور اس کے بعد بھی اگر ضرورت پڑی تو تعاون کریں گے. جی احمد بلال محبوب صاحب, یہ بتائیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے, خاص طور پہ جو بلاول صاحب کا موقف ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک ان کی سیاسی ضرورت ہے کیونکہ الیکشن قریب آنے والا ہے تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک اصولی موقف اختیار کیا ہوا ہے؟ دیکھیے اس حد تک تو اصولی موقف ہے کہ وہ 90 روز کے اندر انتخابات چاہتے ہیں, لیکن اس کو اب جس پیرائے میں وہ بیان کر رہے ہیں اور بھاگنے وغیرہ کا بات کر رہے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ وہ سیاسی بیانات ہیں. وہ ان کو جب ایک الگ حریف الگ فریق کی حیثیت سے الیکشن لڑنا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ
حلیف تو نہیں ہے، اب تو وہ روایتی حریف ہے. تو ظاہر ہے اس قسم کی باتیں آپ مستقبل میں اور بھی سنیں گے، اور میرا خیال میں مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی جواب آئے گا، کیونکہ انہوں نے اگر الگ الگ الیکشن لڑنا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کو اپنی اپنی الگ پوزیشن لوگوں کے سامنے بیان کرنی پڑے گی. اگر پوزیشن میں فرق ہی نظر نہیں آئے گا تو پھر کیسے الگ الگ الیکشن لڑیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی قسم کا پیرایا ہے، لیکن بنیادی طور پہ بات وہ یہی کر رہے ہیں کہ جلدی الیکشن کرا دیں 90 روز میں. یہی سیاسی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ درست بات ہے. اچھا، آج بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر صاحب کا خط چیف الیکشن کمشنر کے نام اس کو انہوں نے پبلسائز کیا ہے. اس خط میں تاج حیدر صاحب نے چیف الیکشن کمشنر سے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سندھ میں ترقیاتی فنڈز منجمد کر دیے ہیں. منجمد کیے گئے ترقیاتی فنڈز میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے مختص بجٹ بھی شامل ہے. یہ شبہ نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن ہی یہ غیر قانونی، غیر آئینی اور عوام دشمن قدم اٹھائے گا. چیف الیکشن کمیشنر غیر قانونی طور پہ منجمد کیے گئے فنڈز بحال کریں. قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. تو آج الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے تاج حیدر صاحب نے، اور بلاول صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے. اس میں الیکشن کمیشن سے کافی شکوے شکایتیں کی گئی ہیں. تو واقعی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا رویہ باقی صوبوں کے ساتھ اور ہے اور سندھ کے ساتھ اور ہے؟ ایک تو یہ تاثر بھی نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کو یہ دیکھنا چاہیے، اگر یہ بات درست ہے تو ان کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. دوسری میر صاحب گزارش یہ ہے کہ نارملی یہ ہوتا ہے بھی 2 مہینے کے اندر الیکشن ہوگا یا 3 مہینے کے اندر. اس دفعہ الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ الیکشن 6 مہینے یا 7 مہینے میں ہونا ہے. اگر آپ 7 مہینے کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ روک دیں گے، ڈیولپمنٹ کے پروسیسز روک دیں گے، ہمارے ہاں جتنی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، آپ کے آج جو پروجیکٹ ہیں، آج اگر وہ ایک پروجیکٹ 1 کروڑ میں ہونا ہے تو ہو سکتا ہے 7 مہینے بعد وہ 1.5 کروڑ روپے میں ہو. تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک طویل عرصے کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے ترقیاتی کاموں کو روک دینا یہ مناسب نہیں ہے. حلقہ بندی الیکشن کا عمل شروع نہیں ہوا، حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں اور حلقے بن رہے ہوتے ہیں. جب الیکشن کا عمل شروع ہو تو یقیناً پھر وہ کام جہاں پہ آپ کو یہ اثر لگے کہ یہ موجودہ حکومت بیٹھی ہے، یہ کوئی فنڈ دے کے گئی ہے، اس سے الیکٹریٹ کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ اس کا ایک اثر ہے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے، اور میری اطلاع بھی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی کوشش کر رہا ہے کہ جہاں پبلک یوٹیلیٹی کے ایشوز ہیں، جہاں عوامی فلاح کے معاملات ہیں، وہاں ضرور دیکھا جائے. جس طرح میں نے سنا ہے کہ گجرانوالہ سے سیالکوٹ موٹر وے کو جو لنک بن رہا تھا اس کو الاؤ کر دیا گیا، اس طرح کے اور پروجیکٹس کو بھی. اب سندھ کا مسئلہ کیا ہے؟ سندھ میں سابقہ فلڈ اور موجودہ فلڈ میں بھی، لیکن سابقہ فلڈ کے اندر جو لوگ بے گھر ہوئے تھے ان کے گھروں کے لیے پہلے پیسے ارینج ہوئے، پلان ہوئے، سارا کچھ. اب وہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. اسی طرح وہاں سڑکیں، انفراسٹرکچر بن رہا ہے، اسی طرح باقی چیزیں. تو وہ لوگ جو بحالی کے عمل میں تھے ان کا کام جب رکا تو نیچرلی لوگوں کو بھی تکلیف ہے اور لوگوں کے نمائندوں کو بھی تکلیف ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ 6-7 مہینے کے لیے یہ کام نہ روکیں، یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے. اور پچھلے فلڈ کے اندر آنے والے جو نقصانات تھے ان کو روکا گیا، اس کے اوپر یہ بات کہی گئی ہے. اور کیونکہ لوگوں کو تکلیف واقعی بہت ہے. میر صاحب، آپ نے وہ فلڈ کور کیا ہوا ہے آج اتنے عرصے، کتنے مہینے کے بعد. برادر اب 2 سال ہونے والے ہیں، 1.5 سال. اتنے سالوں کے بعد بھی ہم نے ان کو ابھی تک گھر نہیں دے سکے ہم ان کو. اور اگر کام شروع ہوا ہے اور پھر رک جائے اور 6-7 مہینے کے لیے رک جائے تو پھر تکلیف دہ تو ہے. جی، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خرم صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ان کی ویسے مدت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن آئین کے مطابق وہ کہتے ہیں جی میں ابھی بھی صدر پاکستان ہوں. تو وہ اگر الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو آپ کی پارٹی کا موقف تو مختلف ہے، لیکن اگر وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں الیکشن کی تو آپ کے خیال میں ایک بحران پیدا ہو جائے گا. پھر الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، بحران تو پیدا ہوگا کیونکہ یہاں بھی آئین خاموش ہے کہ جو عبوری صدر ہو، جس کی یعنی مدت ختم ہو سکے، اور جو موجود صرف اس وجہ سے ہو کہ اگلے صدر کا انتخاب ابھی ممکن نہیں ہے، کیا ان کے پاس اپنی تمام آئینی اتھارٹیز ہیں یا نہیں ہے. تو یہ معاملہ بھی اگر پہلے تو ہماری توقع ہے کہ اب عبوری صدر اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جو مزید بحرانوں کو جنم دے. لیکن اگر وہ اس پر بضد ہیں پھر یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ جائے گا، کیونکہ اب پارلیمان اس پر قانون سازی کر چکی ہے اور بڑی واضح قانون سازی ہو چکی ہے کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. جس طرح الیکشن کو
قانون کے تحت کروانا، صاف شفاف اور کرپٹ پریکٹس سے پاک کرانا، یہ بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا تاریخ کی بھی ذمہ داری جب پارلیمان نے اسینشلی پاکستان کے عوام کی منشا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ تاریخ دے، لہٰذا صدر صاحب جو اس وقت اب عبوری حیثیت میں آ گئے انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور مزید بحران سے ہم بچیں اور پورا فوکس جو ہے اسی پر ہو کہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ جنوری کے آخر میں فروری کے آغاز میں ہوں، صاف ہوں، شفاف ہوں اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں انشاءاللہ. اچھا، آپ نے یہ جو کہا بالکل درست کہا کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں ترمیم کر دی گئی ہے اور پہلے جو الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار تھا وہ صدر کے پاس تھا. یہ اختیار جو ہے اب الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے. پارلیمنٹ نے ایک سمپل میجورٹی سے ایکٹ پاس کیا. اور مزید انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جب یہ بل دستخط کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس گیا تو انہوں نے اس پہ دستخط بھی کر دیے اور یہ بل جو ہے یہ قانون بن گیا. لیکن خرم صاحب دوسری طرف جو آئین کا آرٹیکل 48 ہے اس کی جو سب کلاس 5 ہے اس میں ابھی تک یہ اختیار جو ہے یہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار ابھی تک پریزیڈنٹ کے پاس ہے. آئین میں جو ہے وہ ابھی تک تو صدر کے پاس ہے. ایکٹ آف دی پارلیمنٹ جو ہے اس نے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی وہ آرٹیکل 48 کی سب کلاس 5 کے خلاف تھی؟ پارلیمان نے تو جو اصول ہے جس کے تحت پوری دنیا میں الیکشن کرائے جاتے ہیں کہ جو انتظامیہ ہے یعنی جو ایگزیکٹو برانچ ہے، صدر جس کا حصہ ہے، اس کا الیکشن کے اندر کام صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کرے اور الیکشن کمیشن کو صاف شفاف الیکشن کرانے میں اس کی مدد کرے. تو انتظامیہ کا رول جو ہے پوری دنیا میں وہ کم سے کم ہو رہا ہے اور پورا ٹرینڈ ہی یہ ہے. پاکستان میں بھی یہی جورس پروڈنس ہے، اس کا بھی ٹرینڈ یہ ہے. تو پارلیمان نے اپنی منشا استعمال کی ہے اور اب جب کہ آئی تھنک صدر کی مدت ختم ہونے کے بعد اگر ان کی کوئی بھی آئینی اتھارٹی تھی تو اب تو وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب ان کا صرف واحد کام یہی ہے کہ وہ بھی جس طرح میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو تاکہ آنے والی جو اسمبلیاں ہیں وہ اگلے صدر کا انتخاب کر سکیں. جی احمد بلال محبوب صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک تو خرم صاحب جو ہیں ان کا خیال ہے کہ عارف علوی صاحب اب عبوری صدر ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو صدر صاحب اگر اب بھی الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو کیا یہ درست اقدام ہوگا یا غلط اقدام ہوگا؟ میرے خیال میں تو صدر صاحب کو جو الیکشن دینے کا جو آرٹیکل ہے 48(5) اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اگر صدر اسمبلی کو ڈیزالو کرے تو اس صورت میں نئی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ صدر صاحب دیں گے. لیکن الیکشن کمیشن نے جو اپنی جو خط لکھا تھا صدر مملکت کو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی تو آپ نے ڈیزالو نہیں کی، یہ اسمبلی تو وزیر اعظم کے کہنے پہ ڈیزالو ہوئی ہے. آپ کے کہنے پہ اسمبلی اس وقت ڈیزالو ہوگی جب آرٹیکل 58(2) کے تحت ڈیزالو ہوگی، جب آپ اپنی ثوابدید میں ڈیزالو کریں گے، جب عدم اعتماد کا ووٹ ہو جائے کسی وزیر اعظم کے خلاف اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہ ہو پا رہا ہو تو پھر صدر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ثوابدید میں اسمبلی کو ڈیزالو کر دے. تو اس صورت میں پھر صدر کو اختیار ہوگا کہ وہ ڈیٹ مقرر کرے. اب یہ دو آئین کے آرٹیکلز ہیں. آپ کی بات درست تھی کہ اگر یہ صرف آئین کا معاملہ اور قانون کا معاملہ ہوتا تو آئین ظاہر ہے کہ اس کے اوپر حاوی ہوتا، لیکن یہ آئین کے دو آرٹیکلز ہیں. اس کے ہوتے ہوئے اب اس کی انٹرپریٹیشن تو اپنی انٹرپریٹیشن ہے یا پھر سپریم کورٹ کر سکتا ہے، لیکن آئین کے دو کنفلکٹنگ آرٹیکلز ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ صدر مملکت اگر تاریخ دیتے ہیں تو ہمارے ہاں تو صدر کوئی ایگزیکٹو پریزیڈنٹ تو نہیں ہے، وہ تو وزیر اعظم کی ایڈوائس کا پابند ہے. تو اگر وزیر اعظم اسے کہیں گے کوئی تاریخ دینے کو جب ہی وہ تاریخ دے سکیں گے. اپنی ثوابدید پہ تو وہ تاریخ نہیں دے سکتے. تو اگر اپنی ثوابدید پہ دینے کی کوشش کریں گے تو میری دانست میں وہ غیر آئینی ہوگا. اچھا، اب قاہرہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایکٹ آف دی پارلیمنٹ جو ہے اس کو بنایا گیا اسمبلی کے ذریعے، جس میں الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے ترمیم کی گئی، قانون بنا دیا گیا اس کو. اسپیکر صاحب تو تھے راجہ پرویز اشرف صاحب، آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور تمام آپ کے وزراء بھی تھے، ایم این ایز بھی تھے. تو
پیپلز پارٹی نے خود الیکشن کمیشن کو امپاور کیا, خود اس کے اختیارات میں اضافہ کیا, قانون سازی میں حصہ لیا, اسپیکر آپ کے تھے. اب پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن پہ اعتراضات کرتی ہے, تو یہ تھوڑا سا کوئی غیر مناسب نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن پہ اعتراضات تو میں نے پہلے گزارش کی نا کہ گرے شکوے تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے کام رک گئے, لیکن یہ جو ٹیکنیکل یہ جو لیگل ایشو ہے, میں احمد بلال صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. یہی طریقہ کار ہے لکھا ہوا الیکشن آئین کے تحت بھی یہی بنتا ہے, یہی انٹرپریٹیشن آ رہی ہے. اور میر صاحب ایک اور بھی ہے, ہمارے آئین کے اندر نا وزیر اعظم کا متبادل نہیں ہوتا. وزیر اعظم اگر کسی وجہ سے غیر فعال ہو جائے, نہ رہے کسی وجہ سے بھی, تو فوری طور پہ آپ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا تعین کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ڈپٹی وزیر اعظم کوئی نہیں ہے. صدر کا عہدہ, صدر کی عدم موجودگی میں ایک وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ آفس موجود ہے, چیئرمین سینٹ. مجھے نہیں پتا آئین کیا کہتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ کے پاس وائس پریزیڈنٹ موجود ہے اور نیا صدر کا چناؤ نہیں ہو سکتا اور مدت عہدہ ختم ہو چکی ہے اور وائس پریزیڈنٹ کی مدت موجود ہے, تو پھر وائس پریزیڈنٹ کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے, صدر کو چاہیے چلے جائے. اچھا, اس میں خرم دستگیر خان صاحب, یہ اب اس پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا موقف ایک ہے, تو یہ ایک حسین اتفاق سمجھیں یا کوئی کہیں پہ آپ کا جہاں سیاسی مفاد لرن لیسن سمجھے سر اس کو, یا یہ تاریخ کا سبق ہے, کیا ہے یہ؟ کہیں پہ لڑائی, کہیں پہ پیار محبت, یہ کیا چکر ہے؟ جی, کہیں پہ لڑائی کہیں پہ محبت, یہ ہوگا. ایک چیز پر ہم متفق ہیں, جو کہ 2006 میں شہید بینظیر بھٹو اور محمد نواز شریف نے اس پر سائن کیے تھے, کہ ہمیں دونوں پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ آئین کے ابتدائی میں جو وعدہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد حاکمیت اس ریاست کی منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی. اس پر ہم متفق ہیں, پہلے تھے اور رہیں گے. اس کے علاوہ اور کسی ادارے کا ذکر نہیں ہے, کسی عدلیہ کا ذکر نہیں ہے, کسی اور مقتدرہ کا ذکر نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں. تو لہذا وہ جو نصب العین ہے, وہ اس پر ہمارا پہلے بھی اتفاق تھا, آج بھی اتفاق ہے اور رہے گا انشاءاللہ. اچھا, احمد بلال محبوب صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ پہلے جو ہیں تمام یہ جو 15-16 جماعتیں تھیں, یہ تحریک انصاف کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھیں, الیکشن قریب آیا تو اب ان کے درمیان اختلافات جو ہیں ابھر کے سامنے آ گئے ہیں, تو آپ کو آئندہ سیاسی منظر کیا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعاون کا راستہ بھی تلاش کر سکتی ہے, کوئی ایڈجسٹمنٹ بھی کرے گی, یا یہ آپس میں لڑ کے ان کا فائدہ کریں گے؟ دیکھیں حامد میر صاحب, پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت فیوریبل پوزیشن تھی کہ ایک طرف تو وہ اکیلے تھے اور دوسری طرف باقی سب جماعتیں تھیں. یہ بہت ایک دلچسپ صورتحال تھی اور بڑی خطرناک بھی تھی. اب پیپلز پارٹی کم از کم یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ بھی ایک پارٹی ہے جس کی الگ ایک ڈسٹنکٹ شناخت ہے اور وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے, اور وہ پی ٹی آئی کا متبادل بھی بن سکتی ہے. پی ٹی آئی صرف حزب اب اختلاف کی بات نہیں کر رہی ہے. بلاول بھٹو کئی ایسی باتیں کر رہے ہیں اور شاید مستقبل میں اور بھی کریں جس سے ان کا تشخص ایک حزب اختلاف کی پارٹی کا شاید بن کے ابھرے گا. تو اس لیے یہ ایک سیاسی میرے خیال میں مفاد کی بات ہے, لیکن میرے خیال میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کا جو سودا ہے وہ شاید ایک گھاٹے کا سودا ہوگا, وہ شاید کوئی پارٹی نہ کرے, کیونکہ اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں جس میں پی ٹی آئی اگلے جو آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب کسی پارٹی کو ہٹایا گیا ہو تو امیڈیٹلی آنے والے الیکشن میں وہ برسر اقتدار آ جائے. تو ایسی پارٹی جب آنے کا امکان نہ ہو تو پھر بہت کم پارٹیاں اور بہت کم امیدوار اس کا ساتھ دیتے ہیں, خواہ وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو. تو اس لیے میرے خیال میں اتحاد تو نہیں کریں گے, لیکن اپنا ایک تشخص بنائیں گے پی ٹی آئی کی طرح, تاکہ لوگوں کو وہ اپیل کر سکیں, جیسے نوجوانوں کو اپیل کرنے کے لیے بلاول بھٹو خاص طور پہ کوشش کر رہے ہیں. تو نوجوانوں کا ووٹ اس وقت بہت فلوئڈ ہے, تو اگر وہ اس کے لیے کوشش کریں تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے چیز. قاہرہ صاحب, کیونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے, تو پنجاب میں کیا پیپلز پارٹی سولو فلائٹ کر سکتی ہے الیکشن میں بغیر مسلم لیگ نون کے, بغیر کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیے؟ میری سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بالکل کر سکتی ہے. ووٹ کم ہوا ہے ہمارے پچھلے 2-3 الیکشنز میں, یقیناً بڑا لمحہ فکریہ ہے, لیکن پیپلز پارٹی آج بھی ہر جگہ موجود ہے, کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے. کمزوریاں آ جاتی ہیں, وہ یہ تو مسلم لیگ پہ بھی آئیں, ہم پہ بھی ماضی میں بھی آئیں. ایک وقت آیا جب ہمارے پاس پنجاب میں کوئی سیٹ بھی نہیں تھی,
لیکن پیپلز پارٹی سولو فلائٹ بالکل کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی پہلے بھی اپنی الیکشن سولو فلائٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم پورا سویپ اوور کریں گے. نو, ہم الیکشن لڑیں گے اور جہاں پہ لوگوں کے پاس ابھی بھی آپ جو فرما رہے ہیں نا, اس میں بھی ہمارا ایشو یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر سب جماعتوں نے اپنا اپنا منشور, اپنے کارکردگی لے کے جانا ہے اور پاکستان کے لوگوں کے پاس ایک فیئر اوپینین ہوگا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی دیکھی ہے, مسلم لیگ کی گورنمنٹ بھی دیکھی ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی دیکھی ہے, اتحادی گورنمنٹ تو چلے سب کی مل کے ہے. ان تین گورنمنٹ کا تجزیہ گورنمنٹ لوگوں کے پاس موجود ہو سکتا ہے. لہٰذا ہر جماعت اس میں جا کے اپنی کارکردگی بتائے گی کہ ہم نے یہ کیا ہے, اور اپنے ووٹروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ اپنے منشور دیں گے اور کسی دوسرے کے منشور پہ تھوڑا بہت زیادہ تو نہیں کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ماضی کی طرح کی ابیوزیو اور تلخ لینگویج استعمال کریں اور دوسرے پہ تنقید کریں. زیادہ موضوع یہ ہے کہ ہم اپنی کارکردگی اور اپنا مستقبل کا پلان سامنے رکھیں, اور اگر کسی دوسرے نے کوئی بالکل ہی سراب دکھایا ہو, اپنے وہ میں ہوں, آپ ہوں, کوئی اور ہو, اگر کسی نے سراب دکھایا ہو تو اس کی بات ضرور کی جا سکتی ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ اب ہم لوگوں کے پاس اپنی کارکردگی اور اپنا منشور لے کے جائیں کہ ہمارے پاس وے فارورڈ کیا ہے. جی, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج کل پاکستان میں سیاسی معاملات جو ہیں ان میں لوگوں کی دلچسپی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم بہت سے جو بین الاقوامی ایشوز ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں. ہمارے ہمسائے میں کچھ ایسے اہم واقعات ہو رہے ہیں, ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن آج ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی اس طرف بھی توجہ دیں پروگرام کے آخری حصے میں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں اس وقت G20 کانفرنس ہوئی اور امریکی صدر جو بائیڈن اس میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر تشریف لائے. البتہ چائنا اور رشیا کے پریزیڈنٹ وہاں پہ نہیں آئے. تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی بات ہے, ناقابل یقین ہے, لیکن یہ ہو گیا ہے, یہ واقعہ ہو گیا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اور میرے سامنے انڈیا ٹوڈے ہے. انڈیا ٹوڈے نے اس واقعے کو رپورٹ کیا ہے کہ انڈیا ٹوڈے نے بتایا ہے کہ جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر ہیں اور امریکہ اور انڈیا آپس میں بہت قریبی اتحادی بھی ہیں, یہ انڈیا میں اپنے قیام کے دوران میڈیا سے بات کرنا چاہتے تھے, پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے, پریس ٹاک کرنا چاہتے تھے, لیکن جو بائیڈن کو اجازت نہیں دی گئی. یہ انڈیا ٹوڈے کہہ رہا ہے. تو جو بائیڈن صاحب نے کو بات کرنی تھی بڑی ضروری, تو وہ کرنے کے لیے پھر وہ جب ویتنام پہنچے تو ویتنام جا کے وہاں جا کے میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی ہے, اور اس میڈیا کے ساتھ گفتگو میں بتا رہے ہیں جی کہ میں نے مسٹر مودی کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور فری میڈیا کے بارے میں نے ان کے ساتھ بات کی ہے, اور یہ ایشوز میں نے ان کے ساتھ اٹھائے ہیں. اور شاید انڈین گورنمنٹ کو پتہ تھا کہ جو بائیڈن نے یہ بات کرنی ہے, تو اس لیے انہوں نے ان کو موقع ہی فراہم نہیں کیا کہ وہ گفتگو کریں. ان کا خیال تھا کہ یہ انڈیا سے چلے جائیں گے تو پھر ان کو بھول جائے گا, لیکن وہ ویتنام جا کے انہوں نے یہ بات کر دی ہے. اب کیونکہ قاہرہ صاحب آپ امور کشمیر کے وزیر بھی رہے ہیں, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت ہی ایک ان یوزول قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو انڈیا میں گفتگو نہیں کرنے دی گئی ہیومن رائٹس کے بارے میں؟ یقیناً ہندوستان کے اندر بہت سارے غیر معمولی واقعات ہوئے, یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ تھا, اسی کا ایک حصہ ہے. اور ہندوستان کی حکومت کشمیر کے اندر خاص طور پہ اور بالعموم پورے ہندوستان کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کے علاوہ باقی قومیتیں ہیں یا باقی مذاہب کے لوگ ماننے والے ہیں, ان کے ساتھ عمومی طور پر مسلمانوں کے ساتھ خصوصی طور پر جو رویہ روا رکھے ہے, اس کی آوازیں دنیا بھر میں اٹھ رہی ہیں. اور یہی بات میر صاحب ہم بار بار کہتے رہے کہ یہ دس از دا بیسٹ ٹائم, اس لیے کہ آج دنیا میں دوبارہ انیکسیشن کے خلاف, جبر کے خلاف, جبر کے ذریعے, طاقت کے ذریعے قبضے کر لینے کے خلاف, جب سے یوکرائن میں رشیا نے ایگریشن کیا ہے, پوری دنیا میں دوبارہ یہ باتیں اٹھی ہیں. اور ہمیں, ہماری حکومت کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے فارن آفس کے جو لوگ باہر ہیں, ان سب کو اب اس معاملے کو بہت ایگریسولی اٹھانا چاہیے. اس کا ایک حصہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کشمیر کا بھی ذکر ہے, اس کے پیچھے یقیناً کشمیریوں کی سٹرگل بھی ہے, جن کے ساتھ ہونے والے بہت خوفناک جو سلوک ہے, اس کے باوجود ان کی سٹرگل جاری ہے, اور ہندوستان کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں بھی. اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف مسلمانوں اور ہندوؤں کا مسئلہ نہیں ہے, ہندوستان کے اندر تمام مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم ہے. جی, خرم دستگیر صاحب, آپ وزیر دفاع بھی رہے ہیں, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھیں گے؟
جی یہ واضح ہے کہ ہندوستان نے اس پورے G20 کو کوشش کی ہے کہ وہ ایک فیل گڈ فیکٹر اور اپنی مارکیٹنگ کے لیے استعمال کیا جائے، اس لیے غالباً انہوں نے موقع نہیں دیا امریکی صدر کو. لیکن حقیقت یہی ہے کہ بہت آوازیں اٹھی ہیں کہ ایسی جو ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف اور اب مسیحی جو آبادی ہے ان کے خلاف ایک باقاعدہ 2014 سے لے کر اب تک ریکارڈ بن گیا ہے کہ سخت ترین استحصال ہوا ہے. بلکہ جو جینوسائیڈ واچ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، اس کے جو ہیڈ ہیں گریگری سٹینٹن، انہوں نے تو کھل کر کہا پچھلے سال کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے، امپینڈنگ جینوسائیڈ آف مسلمز ان انڈیا. تو لہذا وہاں جو بہت ہی سنجیدہ معاملات ہیں، مودی سرکار نے کوشش کی کہ کسی طرح اس کو دبایا جائے، لیکن وہ دب نہیں سکتا نا، خون بہ رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا بھی اور مسیحیوں کا بھی. یہ بالکل ایک امریکہ اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے ہندوستان کو گلے تو لگا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ انتہائی مشکل ہے کہ وہ جو امپینڈنگ جینوسائیڈ والا معاملہ ہے اس کو وہ کس طرح دبا دے. تو لہذا یہ آواز تو اٹھتی رہے گی، کشمیر کی آواز بھی اٹھتی رہے گی کہ کس طرح وہاں مسلمانوں کا استحصال ہو رہا ہے. لہذا یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اور امریکی اور جو باقی مغربی دنیا ہے اس کو یہ جواب دینا ہے کہ وہ کس طرح مودی کو گلے لگا سکتے ہیں جب وہ مسلمانوں کی جینوسائیڈ کر رہا ہے اپنے ملک میں. تو لہذا ان کے تمام جو سٹینڈ ہوتا ہے ہیومن رائٹس کا، جس پر وہ دنیا کو بھاشن دیتے ہیں، وہ ایک دفعہ پھر ثابت ہوا ہے کہ وہ ایک بالکل ہی ہپوکریسی ہے اور دوگلا پن ہے. اچھا احمد بلال محبوب صاحب، یہ بتائیں کہ اگر جو بائیڈن پاکستان آتے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی آ کے وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور کرتے کہ یہاں پہ بھی آزادی اظہار پر پابندیاں ختم کی جائیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کی جائیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال میں بہت سے جو امریکن سینیٹرز ہیں جن کا تعلق جو بائیڈن کی پارٹی سے بھی ہے، تو انہوں نے پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ کافی بات کی ہے. تو ہم اگر انڈیا میں اس کی ان چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں تو پاکستان میں بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. جی بالکل حامد میر صاحب، لیکن میں کوئکلی ایک بات آپ کے جو آپ نے ابھی پہلے 2 سوال پوچھے تھے ان کے کانٹیکسٹ میں، کہ دیکھیے یہ انڈیا بہت نیگیٹو بات ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر جو جبر ہے اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بالکل پبلک کے سامنے نہیں لانے کی اجازت دے رہا. لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انڈیا کے اندر ایک اعتماد ہے اور ایک ایروگنس ہے، ان کی جو ایک اکنامک جو انہوں نے کلاؤڈ پیدا کیا ہے اور جو خارجہ میدان میں ان کے جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد پہ وہ اس اعتماد کے ساتھ امریکی صدر کو بھی روک سکتے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ امریکی صدر نے وہاں سے چلنے سے پہلے ان کے ترجمان نے اس بات کو کہہ دیا تھا کہ امریکی صدر جب انڈیا میں ہوں گے تو وہاں پہ جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ ضرور ذکر کریں گے امریکی ہندوستانی وزیر اعظم سے. جی تو میرا یقین ہے کہ وہ پاکستان میں بھی اگر آئیں گے تو پاکستان میں بھی ایسی صورتحال کے بارے میں وہ یقیناً آواز اٹھاتے، جو میڈیا کے بارے میں یا اس طرح کی اور بھی چیزیں جو ان کے کانٹیکسٹ میں جمہوریت سے لگا نہیں کھاتی، وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، قمر زمان کائرہ صاحب، خرم دستگیر خان صاحب، آپ سب کا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.